Assalamu alaikum readers, it's me, your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا. ناول جان حسن از قلم عائشہ امان. کیس نمبر 60 پارٹ 1. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. عائشہ فاتحہ کو پورا گھر دکھا رہی تھی، جسے دیکھنے کے بعد فاتحہ حیرت کی مورت بنے، منہ کھول کر آنکھیں پھاڑے اس خوبصورت محل جیسے گھر کو دیکھ رہی تھی. آشو، یار تو نے تو کہا تھا تو گھر میں رہتی ہے، مگر یہ تو گھر نہیں، محل ہے، باولی محل. اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں گول گول گھماتی ستائشی نظروں سے ایک ایک جگہ کو دیکھ گویا ہوئی. ویسے یہ گھر ہے کس کا؟ میرا مطلب، کیا یہ گھر تیرے شوہر کا ہے؟ یہ گھر میرے پیارے شاہ جی، ماما، بابا، خان بھائی، ابیہا آپی، رضا، خرم، مرتضیٰ بھائی اور میرا ہے، اور اب تو حیا آپی کا بھی ہو جائے گا. عائشہ معصوم سے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سے جاتی فاریہ کو دیکھ گویا ہوئی. حسن جو سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا، اس کی بات پر وہیں رک گہرا مسکرایا. یعنی اس کی بیبی گرل کافی سمجھدار تھی. اتنے کھلے دل سے اتنی بڑی بات کوئی اگر بتا سکتا تھا تو وہ میر حسن کی بیبی گرل ہی تھی. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں میں یہاں گم ہی نہ ہو جاؤں. فاریہ اپنی ہی ٹینشن میں تھی جب حسن چلتا ہوا ان کی جانب آیا. واٹس گوئنگ بیبی گرل؟ عائشہ کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا مسکرا کر بولا. عائشہ بھی مسکرا کر حسن کی جانب دیکھی، جبکہ فاریہ کی ستائشی نگاہیں اب حسن کے حسین مسکراتے چہرے پر جمی تھیں. شاہ جی، یہ دیکھیں، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے فاریہ، اچھی ہے نا؟ فاریہ کا بازو اپنے مومی سرخ سفید ہاتھ میں تھامے حسن کو دیکھ مسکرا کر بولی. پہلے کبھی بتایا نہیں تم نے. چہرے پر سنجیدگی سجائے نرمی سے عائشہ کا ہاتھ اس کے بازو سے جدا کیے. عائشہ نے تھوک نگلتے حسن کو دیکھا. آپ نے کبھی پوچھا نہیں نا؟ ویسے تو میں نے امی اور آپی کو بہت بتایا ہے اس کے بارے میں. کھسیانی سے ہنستے حسن کا مضبوط ہاتھ اپنے ننھے نازک ہاتھ میں تھاما. اوکے شاہ جی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. حسن جانے ہی لگا تھا جب عائشہ فوراً ہاتھ پر پکڑ مضبوط کر گئی. کہو، آئی برو اچکاتے سنجیدگی سے. وہ مجھے کہنا تھا کہ کیا فاری ہمارے ساتھ یہاں رہ سکتی ہے؟ حسن کا ہاتھ تھام کر چہرے پر کیوٹ سی مسکراہٹ سجائے جھومتے ہوئے لاڈ سے بولی. حسن نے گردن موڑ کر اسے تکتے آئی برو اچکائی. ہرگز نہیں، حسن سنجیدگی سے کہتا اپنا ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھا تھا. شاہ جی، عائشہ فوراً سے حسن کے سامنے جا کر اپنے دونوں بازو پھیلا کر کھڑی ہوئی. حسن رک کر سنجیدگی سے اسے دیکھا. میرے پیارے شاہ جی، مان جائے نا. اپنے خوبصورت بھورے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی کھسیائی سا مسکراتے ہوئے حسن کی زرد واسکٹ کو اپنے ننھے مومی ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچتی ایک ادا سے بولی. آئی سے نو. اپنی واسکٹ پر سے اس کے مومی ہاتھ ہٹاتے سنجیدگی سے بولا. مان جائے نا پیارے شاہ جی، صرف خان بھائی کی شادی ہونے تک رہنے دیں. دیکھیں وہ بیچاری کہاں جائے گی. پھر سے حسن کی واسکٹ کو مٹھی میں جکڑتی معصومیت سے منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی. بیبی گرل، یہ میرا گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں جو ہر ایرے غیرے کو منہ اٹھا کر رکھ لوں گا. وہ ایری غیری نہیں، میری بیسٹ فرینڈ ہے. منہ پھلاتے غصے سے حسن کے سینے پر ایک دھپ رسید کی. ٹھیک ہے، رہ سکتی ہے، مگر والدین کے ساتھ. حسن سنجیدگی سے کہہ کر اسے سائڈ پر کرتا آگے نکلنے لگا تھا جب وہ پھر سے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بازو پھیلاتی
حسن کا راستہ روک گئی۔ سنے تو، دیکھیں وہ معصوم ہاسٹل سے آتی ہے، اس کے ماما بابا دور رہتے ہیں بہت۔ اب آپ بتائیں وہ معصوم کیسے اتنی دور سے آنا جانا کرے گی؟ شادی تک رکنے دینا پلیز۔ دیکھیں دیکھیں یہ کتنی معصوم ہے۔ عائشہ فوراً فاریہ کی طرف بھاگتی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں دبوچ کر حسن کے سامنے کر گئی۔ معصوم شکل بنا، جلدی کر، شکل پر معصومیت لا۔ فاریہ کے منہ پر اپنے مومی ہاتھ سے 2 تھپڑ برساتے، اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر، جبکہ اس کی تھوڑی کو اپنے دوسرے ہاتھ میں دبوچے، فاریہ کا چہرہ جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ فاریہ نے رونی شکل بناتے حسن کو دیکھا، جبکہ حسن حیرت کا مورت بنا اپنی بیبی گرل کو تک رہا تھا۔ دیکھیں شاہ جی، یہ کتنی معصوم ہے بیچاری، فاریہ کا چہرہ دبوچ کر حسن کے سامنے کرتے عائشہ معصومیت سے بولی۔ آنے جانے کا وہی مسئلہ ہے تو فکر کی بات نہیں، میں خود اپنا بھروسے مند ڈرائیور بھجواؤں گا اس کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے، اور اگر یہ یہاں رہنا چاہتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے۔ حسن سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دیتا آگے بڑھا تھا۔ فاریہ نے غصے سے عائشہ کا بازو جھنجھوڑتے حسن کو منانے کا اشارہ کیا۔ شاہ جی، میرے پیارے شاہ جی، اب مان بھی جائے نا، کیا آپ اب میری بات بھی نہیں مانیں گے؟ حسن کی واسکٹ مٹھیوں میں جکڑتے آنکھیں پٹ پٹا کر اداؤں سے بولی۔ نہیں، اسپاٹ چہرے کے ساتھ صاف انکار کیا۔ دیکھیں پلیز مان جائے نا، پھر میں آپ کی ہر بات مانوں گی جو بھی آپ بولیں گی۔ میری جان، میری ہر بات ماننا تم پر ویسے ہی فرض ہے، آئیبرو اچکاتے خاصا جتا کر۔ لیکن میں یہ فرض ادا تو نہیں کرتی نا، لیکن اب سے کروں گی، پکا وعدہ۔ حسن کو واسکٹ سے پکڑ گئے ہلکا سا اپنے اوپر جھکایا۔ میری جان، میں چاہوں تو زبردستی بھی منوا سکتا ہوں۔ اپنی بھوری ہنٹر آئیز عائشہ کی ہیزل آنکھوں میں گاڑھے سنجیدگی سے استفسار کیا، جبکہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ عائشہ کا دل کڑ کر رہ گیا تھا، کہاں عادت تھی حسن کی یوں منتیں کرنے کی، اس کی تو زبان سے حکم صادر ہوتا اور یہاں حسن صاحب وہ حکم بجا لاتے۔ کیوں اتنی اکڑ دکھا رہے ہیں؟ اب مان بھی جائے نا پلیز، صرف 4 دن کی ہی تو بات ہے۔ حسن کو تھوڑا اور اپنے اوپر جھکاتے اس کے گلے کا پہلا بٹن کھول کر اپنی شہادت کی انگلی حسن کے سینے پر پھیرتے مخمور نگاہوں سے حسن کو دیکھ گویا ہوئی۔ حسن نشیلی آنکھوں سے اس کے معصوم حسین نقوشوں کو دیکھتا اپنا چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب کرنے لگا، یہاں تک کہ حسن کی ناک اس کی ناک سے مس ہو چکی تھی۔ حسن کی گرم گہری سانسیں عائشہ کے ہونٹوں کو جھلسا رہی تھیں۔ اب حسن اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتا، جب عائشہ فوراً حسن کو کندھوں سے تھام کر سیدھا کرتی کہ سیاہی سی نظر حسن کے پیچھے دیکھی، جہاں فاریہ غصے سے آگ بگولا ہوئی کھڑی تھی۔ حسن نے بمیں سکیڑ کر عائشہ کی جانب دیکھا، جو جلدی سے ہونٹوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ سے جاتی اپنا چہرہ حسن کے سینے میں چھپا گئی، جبکہ حسن کی کمر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتے وہ کبھی ہاتھ جوڑ کر تو کبھی اور انداز اپناتے فاریہ کو غصہ تھوکنے کا اشارہ کر رہی تھی، تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے حسن اس کے یہاں رہنے سے انکار کر دے۔ فاریہ کو ہرگز برداشت نہیں تھا عائشہ کے قریب کوئی آئے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ فاریہ بمشکل خود پر ضبط کرتی مٹھیاں بھینج کر کھڑی ہو گئی۔ عائشہ چہرہ اٹھاتے مسکرا کر حسن کو دیکھی، جو سنجیدگی سے اسے تک رہا تھا۔ حسن کا ہاتھ تھامے عائشہ حسن کو لیے نچلے پورشن میں جگہ جگہ گھومتی کوئی خاموش کونا تلاشنے لگی، مگر ہر جگہ کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ کچن میں بھی کام ہو رہا تھا۔ گھومتے گھومتے عائشہ حسن کو سینیوں کے پیچھے لا کر کھڑا کر گئی، جہاں خاموشی تھی اور کوئی نفس نہیں تھا۔ سیڑھیوں کے پیچھے فل گلاس وال تھی، جس کے پیچھے لان تھا، وہ گھر کے بیک سائڈ تھی، جہاں پول بھی تھا۔ شرمیلی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے حسن کو دیکھی، جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہی تک رہا تھا۔
حسن کو واسکٹ سے پکڑ کر نیچے جھکانے کی کوشش کی۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، مگر مقابل ٹس سے مس نہ ہوا۔ یوں ہی ڈیڑھ بنا، سینہ تان کر کھڑا، اپنی نظریں یہاں وہاں دیواروں پر پھیرتا رہا۔ شاہ جی، نیچے ہوئے نا؟ غصے سے حسن کے چوڑے سینے پر دھپ رسید کرتے منہ پھلا کر وہ میں سکیڑ گویا ہوئی۔ حسن ہنوز یوں ہی سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ عائشہ ناک سے ہوا نکالتی، اپنے مومی پیر حسن کے مہنگے بوٹوں سے سجے پیروں پر رکھتی، اس کے کندھوں کو تھام کر انگلیوں کے بل کھڑی ہوتی، اپنے ہونٹوں کا پاؤٹ بنا کر حسن کے قریب ہونے لگی، مگر کہاں وہ 6 فٹ 4 انچ کا آدمی، اور کہاں اس کی ننھی پری صرف 5 فٹ کی۔ عائشہ کے لاکھ حسن کو جھکانے اور خود کو اونچا کر کے حسن کے قریب ہونے پر بھی وہ ذرا برابر نہ تو حسن کو ہلا پائی تھی، نہ خود اس تک پہنچ سکی۔ یہیں پر کھڑے رہیں، میں ابھی آتی ہوں، خبردار جو آپ 1 انچ بھی یہاں سے ہلے۔ چیر پھاڑ دینے والی نگاہوں سے حسن کو گھورتی تن فن کرتے وہاں سے غائب ہوئی۔ عائشہ کے جاتے ہی حسن جو کب سے خود کو سنجیدہ کیے کھڑا تھا، کھل کر مسکرایا، جبکہ اپنی بیبی گرل کی چھوٹی سی ہائٹ پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ہی عائشہ اسی انداز میں چلتے ہوئے واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سٹول تھا جو شاید وہ ابیہا کے باتھ روم سے لائی تھی۔ اس کے معصوم سے سرخ چہرے کو دیکھ حسن کو ہنسی آنے لگی تھی۔ عائشہ سٹول حسن کے قدموں میں رکھ کر اپنا دوپٹہ کس کر کمر پر باندھتی، بالوں کو ایک انداز سے پیچھے کرتے ناک سے ہوا نکال کر حسن کو دیکھی، جب وہ مشکل اپنی ہنسی روکے کھڑا تھا۔ عائشہ سٹول پر چڑھتی غصے بھری نظر سے حسن کو دیکھی۔ اب بھی عائشہ کا سر حسن کے کندھے تک آ رہا تھا، مگر پاؤں اوپر کرنے سے کام چل سکتا تھا۔ حسن کے کالر کو مٹھی میں پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف ہلکا سا جھکاتی، پیر اوپر کر کے حسن کے نچلے لب پر پوری شدت سے اپنے دانت گاڑ گئی۔ سسکی بھرتے حسن ایک دم اسے خود سے الگ کرتا اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا۔ اپس، سوری، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، وہ کیا ہے نا، آپ کے معاملے میں میرا پیار تھوڑا جنونی ہو جاتا ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ جبکہ آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ واپس سے حسن کو خود پر جھکاتی پوری شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ اپنا غصہ حسن کے لبوں پر اتارتی رہی، حسن کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے پوری شدت سے حسن کی سفید لمبی گردن پر اپنے دانت کاڑھے۔ اس کے اتنے جنگلی پن پر حسن بیچارہ سسکیاں بھر کر ہی رہ گیا تھا۔ حسن کی گردن سے چہرہ اٹھاتی چیلنجنگ نگاہوں سے حسن کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھی، جبکہ ہونٹوں پر خون کی کچھ بوندیں لگی ہوئی تھیں۔ پل میں ہی اپنے چہرے کے زاویے بدلتی حسن کی گردن میں بازو ڈال کر مسکرا کر حسن کو دیکھی۔ اب تو فاری میرے ساتھ یہاں رہ سکتی ہے نا؟ نہیں، اٹل لہجے میں عائشہ کو دیکھ گویا ہوا۔ پر کیوں؟ اب تو جو آپ چاہتے تھے میں نے وہ بھی کیا نا، پھر کیوں یہاں نہیں رہ سکتی؟ روحانسا ہوتی حسن کو دیکھ بھویں سکیڑ کر گویا ہوئی۔ میں نے تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا، یہ تمہاری خواہش تھی، میری نہیں۔ تو پھر آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس کا ننھا سا دل جیسے پھٹنے کے در پر تھا، بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا حلیہ بگاڑ دے۔ مجھے میری فیورٹ جگہ پر کسز چاہیے۔ سینہ تان کر کھڑا چیلنجنگ نگاہوں سے اس کے معصوم سے چہرے کی جانب دیکھتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عائشہ نے تھوک نگلتے پریشان نگاہوں سے حسن کی جانب دیکھا، جس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ پھلا کر سٹول سے نیچے اترتی اپنے بازو اوپر کر کے حسن کو اپنا آپ سونپنے لگی۔ حسن مسکراہٹ دبا کر اس کا ننھا سا وجود اٹھاتا اسے سیڑھیوں کی بیک سے پن کر گیا۔ عائشہ منہ پھلاتی اپنے سینے پر سے دوپٹہ ہٹا کر حسن کو دیکھنے لگی، جو اس کے سینے پر جھکنے کی بجائے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ رہا تھا۔ حسن کو یوں بیٹھتا دیکھ عائشہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ عائشہ کی شرٹ اوپر کرتے اس کے دودھیا ملائم پیٹ پر اپنا سرخ سفید مردانہ ہاتھ پھیرا۔ اس کا چھوٹا سا پیٹ ہلکا سا باہر کو نکلا ہوا تھا،
حسن گہرا مسکرا کر اس کے پیٹ پر نرمی سے اپنے لب رکھتا اس کے اندر بیٹھے ننھے وجود کو محسوس کرنے لگا۔ عائشہ نے سکون کی سانس بھری تھی۔ حسن اپنے انگوٹھے سے عائشہ کی ناف کو سہلاتا نرمی سے اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ یکدم عائشہ کی زوردار چیخ فضا میں گونجی تھی، جسے دبانے کے لیے اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تکلیف کی شدت اس کے روم روم میں دوڑ گئی تھی، کیونکہ میر حسن صاحب اس کی بیلی بٹن پر پوری شدت سے اپنے دانت گاڑ چکے تھے۔ اوپس، سوری بیبی جانم، تمہیں تو پتہ ہے نا تمہارا ابی جان تمہارے لیے کتنا جنونی ہے۔ ہو بہو وہی انداز جو کچھ دیر پہلے عائشہ کا تھا، چہرے پر معصومیت جبکہ آنکھوں میں بدلے کی چمک۔ عائشہ نے رونی شکل بناتے حسن کو دیکھا، جبکہ اپنے ملائم ہاتھ سے اپنی سرخ پڑتی ناف سہلانے لگی۔ پل میں خوبصورت آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ حسن سمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجاتا، پھر سے اس کی شدید سرخ پڑتی بیلی بٹن پر جھکتا، جا بجا اپنے دانت کاٹتا تو کبھی اپنی زبان کے جوہر دکھاتا۔ حسن کے مووز عائشہ کے پورے بدن میں سپارکس پیدا کر رہے تھے۔ کتنی ہی دیر حسن اپنی جنونی شدتیں اس کی نازک سی بیلی بٹن پر لٹاتا رہا، پھر چہرہ اٹھاتے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی ناف شدید سرخ پڑ چکی تھی، جبکہ حسن کے دانتوں کے نشان اس کی نازک سی بیلی بٹن پر ثبت ہو چکے تھے۔ عائشہ آنکھوں میں آنسو بھرے پھر سے اپنی ناف کو سہلاتی حسن کو دیکھی۔ حسن مسکراہٹ دبا کر اس کا ہاتھ پیچھے کرتا، اس کی ناف کو اپنی زبان سے چاٹ کر نرمی سے اپنے لب رکھتا، اٹھ کر اس کے سینے کو باری باری چوم کر گردن پر نرمی سے اپنے لب رکھتا، اس کے نرم و ملائم لبوں پر جھکا۔ ینگ ماسٹر، رضا گھر میں داخل ہوتا تیز تیز آوازوں سے حسن کو پکارنے لگا۔ سنو لڑکی، میرے ینگ ماسٹر کو دیکھا ہے تم نے؟ فاریہ کو وہاں کھڑے دیکھ رضا آئیبرو اچکا کر بولا، جبکہ فاریہ رضا کو دیکھتے ہی خفگی سے منہ پھیر گئی۔ ہاں، بھاڑ میں جاؤ، رضا منہ میں بڑبڑاتا اوپر حسن کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے حسن عائشہ کا نرم و ملائم گال سہلاتا اپنی نشیلی آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ I love you so much my baby جانم، دوبارہ سے اس کے لبوں کا بوسہ لیتے دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ اپنی بھاری گمبھیر آواز میں ادا کیے۔ حسن کے اظہار محبت پر عائشہ شرما کر حسن کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ جواب تو دو نا بیبی گرل، عائشہ کے بالوں پر اپنے لب رکھتا ہلکے ہاتھوں سے اس کی نازک کمر سہلاتا مسکراہٹ دبا کر بولا۔ I love you too شاجی، حسن کے سینے میں ہی چہرہ چھپائے شرما کر بولی۔ اپنی ننھی سی جان کی میٹھی میٹھی اداؤں پر حسن مدھم سا کہکہا لگا کر ہنسا۔ شاجی، یس میرے دل کے ٹکڑے، عائشہ سر اٹھا کر معصومیت سے پکارنے پر حسن محبت سے چور لہجے میں کہہ کر نرمی سے اس کے لبوں کو چھو گیا۔ اب تو فاری میرے ساتھ یہاں رہ سکتی ہے نا؟ چمکتی آنکھوں سے حسن کو دیکھ امید بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ رہ سکتی ہے، مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ اس کے معصوم سے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اپنے انگوٹھے سے اس کے دونوں گال سہلاتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کون سی شرائط؟ خان کی شادی ہونے تک وہ یہاں رک سکتی ہے، مگر مجھے بے فضول وہ گھر میں دندناتی ہوئی نظر نہ آئے، خاص طور پر تب جب میں اور میرے بھائی آس پاس موجود ہوں۔ میرے بھائی جوان اور خوبصورت ہیں، میں ہرگز کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر میں رہنے کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں۔ مجھے فضول کی چیخ و پکار بالکل نہیں پسند۔ اور ہاں، ایک اور لازمی بات، وہ یہاں رہ سکتی ہے،
مگر مجھے وہ تمہارے قریب ضرورت سے زیادہ نظر آئی تو اسی وقت اسے گھر بھیج دوں گا۔ مجھے بالکل نہیں پسند کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کوئی تیسرا آئے، سو میک شیور کرنا کہ وہ اپنی حدود جانتی ہو۔ اس کے نرم ملائم گال کو سہلاتے حسن نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے سنجیدگی سے ادا کیے۔ میں اس سے بالکل سب کچھ سمجھا دوں گی، پر اب تو وہ یہاں رہ سکتی ہے نا؟ ہاں، رہ سکتی ہے۔ یاہو، تھینک یو شاہ جی، آپ بہت اچھے ہیں۔ عائشہ خوشی سے حسن کے گلے میں بازو ڈالتی۔ حسن کے گلے کا ہار بنی تھی۔ اس کے نازک مومی پیر زمین سے اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ حسن بھی مسکرا کر اس کی کمر کے گرد بازو باندھتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ رضا بڑا سا کاٹن ہاتھ میں اٹھائے جس میں تقریب کے ہی کچھ سامان موجود تھے، سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی جانب آ رہا تھا جب اچانک رضا کا پیر پھسلا۔ ایڑیوں کے بل خود کو گرنے سے باز کرتے وہ دھڑ 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 سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، یوں جیسے اس کی بریکیں فیل ہو گئی ہوں۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں سامنے سے ہٹ جاؤ۔ سیڑھیوں کے سامنے ہی فاریہ کو گم سم سا کھڑا دیکھ رضا زور سے چیختے ہوئے بولا۔ فاریہ نے نظریں اٹھاتے سامنے رضا کو دیکھا جو ہوا کے گھوڑے پر سوار اسی کی جانب آ رہا تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی ہٹنے کے بجائے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہٹ جاؤ، اوے بے وقوف عورت، ہٹو۔ کاٹن رضا کے ہاتھ سے اڑتا کہیں دور جا گرا جبکہ رضا اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے اسے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کچھ سمجھتی اور وہاں سے ہٹتی، اگلے ہی پل رضا ہوا کے گھوڑے پر سوار اس کے اوپر آ گرا تھا۔ دونوں ہی سنگ مرمر کے فرش پر گرے پڑے تھے جبکہ اچانک یوں گرنے پر رضا کے ہونٹ فاریہ کے ہونٹوں سے مس ہوئے۔ رضا کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوتا اٹھ کھڑا ہوا جبکہ فاریہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم نے میرے ہونٹوں کو، او میرے خدا، تم نے مجھے کس کیا؟ رضا اپنے ہونٹوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتا فاریہ کو دے غصے اور صدمے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے تم نے کیا۔ مٹھیاں بھینچے رضا کو دیکھ غصے سے بولی۔ تم نے مجھے کس کیا؟ تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی، چلاک عورت۔ میں ابھی ینگ ماسٹر کو بتاتا ہوں۔ ینگ ماسٹر۔ شرم اور صدمے سے رضا کا چہرہ اور گردن سرخ پڑ چکی تھی جبکہ وہ تیز تیز آواز سے چیختا اب حسن کو پکار رہا تھا۔ رضا کی چیخ و پکار سنتے حسن فوراً سیڑھیوں کے پیچھے سے باہر نکلتا رضا کی جانب آیا تھا۔ کسی کو شک نہ ہو اس وجہ سے حسن سیڑھیوں کی دائیں جانب جبکہ عائشہ حسن کے جانے کے کچھ دیر بعد بائیں جانب سے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے شام؟ رضا کو چیختا دیکھ حسن بھویں سکیڑ کر بولا۔ ینگ ماسٹر، اس لڑکی نے مجھے… ابھی وہ اپنے الفاظ ادا کرتا کہ فاریہ فوراً آگے بڑھتی پنجوں کے بل کھڑی ہو کر اپنا نازک ہاتھ رضا کے ہونٹوں پر رکھ گئی۔ حسن نے غصے بھری نظر اپنے ساتھ کھڑی اس نازک جان پر ڈالی جو حسن کے دیکھنے پر شرمندگی سے سر جھکائے اپنے ناخن کھروچنے لگی۔ کہاں برداشت تھا حسن کو اپنے بھائیوں کے قریب کوئی نہ محرم وجود، پھر تو سامنے کھڑی لڑکی اپنا ہاتھ ہی اس کے بھائی کے ہونٹوں پر رکھے ہوئی تھی۔ دور رہو میرے بھائی سے اور دوبارہ مجھے اس کے قریب کھڑی نظر نہ آؤ۔ حسن فوراً آگے بڑھتا اس کا ہاتھ رضا کے ہونٹوں پر سے ہٹا کر گرجدار آواز میں دھاڑا۔ رضا فوراً حسن کی طرف آتا حسن کا مضبوط کثرتی بازو اپنے ہاتھوں میں تھام کر منہ پھلاتا بھویں سکیڑ کر فاریہ کو دیکھنے لگا جو غصے سے بپھری ہوئی گہری گہری سانسیں لیتی رضا کو ہی گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حسن نے نرمی سے رضا کے بالوں پر پیار کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہوتا، بی بریو۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے فاریہ کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ینگ ماسٹر، خان حسن کو پکارتا دندناتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا جب رضا کو حسن کے سینے سے لگے دیکھا۔ چل پیچھے ہٹ، جب دیکھو لیچ کی طرح چپکتا رہتا ہے۔ خان رضا کے سر پر زور دے کر اسے حسن سے دور کرتا منہ بسور کر بولا۔ ینگ ماسٹر، یہاں آ،
تجھے کچھ دکھانا ہے۔ کیا دکھانا ہے؟ خان حسن کو ہاتھ سے پکڑے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، جب حسن رک کر خان کو دیکھ آئیبرو اچکا کر بولا، باہر مکئی کے دانے والا آیا ہے، مجھے وہ لے کر دے۔ حسن کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا، حسن کو ہاتھ سے پکڑ کر بغیر اس کی گوریوں کا اثر لیتا اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عائشہ بیٹی، ابھی عائشہ فاریہ کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی جب آسیہ بیگم کی آواز پیچھے سے اسے سنائی دی، جی امی جان۔ بیٹے کب سے ڈھونڈ رہی ہوں میں آپ کو، مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں، آ جاؤ میں تمہارا تعارف کرواتی ہوں ان سے۔ آسیہ بیگم محبت سے عائشہ کے سر پر پیار کرتی اسے اپنے ساتھ لیے لان کی جانب بڑھ گئیں۔ اب ملک شاہ ولا میں چند ملازمین کے بعد فاریہ اور رضا ہی رہ گئے تھے اکیلے۔ تمام ملازم اس وقت کچن میں ہی کام کر رہے تھے۔ رضا آنکھیں ٹیڑھی کیے خفگی سے فاریہ کی جانب دیکھا، جو سب کے جاتے ہی موقع دیکھتی بھوکی شیرنی کی طرح رضا پر چھپٹی تھی۔ کیا بکواس کر رہے تھے آپ؟ ہاں، دماغ جگہ پر تو ہے؟ رضا کے بازو پر تھپ رسید کرتی غصے سے بولی، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر جسے آج تک کسی نے انگلی سے بھی نہیں چھوا۔ ایک تو مجھے کس کرتی ہو، اوپر سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتی ہو، اور اب غصہ تو دیکھو۔ اپنے بازو کو سہلاتے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سے جائے گویا ہوا۔ وہ کس نہیں تھی، صرف ایک حادثہ تھا۔ فاریہ غصے سے گرجی، حادثہ؟ حادثے ایسے ہوتے ہیں کیا؟ میں نے آج تک کوئی ایسا حادثہ نہیں دیکھا جس میں اپنی 3 انگلیاں ہونٹوں پر رکھے اس وقت کو سوچتے رضا کے گال ایک بار پھر سے سرخ انار ہوئے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، وہ کس نہیں ایک حادثہ تھا، بے وقوف انسان، اور غلطی میں نے نہیں تم نے کی ہے، تم مجھ پر آ کر گرے تھے، سمجھے؟ ایک بار پھر رضا کے بازو پر تھپڑ رسید کرتے غصے سے بولی، تم نے پھر مجھ پر ہاتھ اٹھایا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ ہاں، ابھی اگر میں نے اپنے ینگ ماسٹر کو بتا دیا تو کھڑے کھڑے اٹھا کر تمہیں گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے کچھ نہیں کیا، تم مجھ پر آ کر گرے تھے۔ فاتحہ غصے سے رضا کا ہاتھ تھام کر اسے سیڑھیوں تک لائی۔ دیکھو، میں یہاں نیچے کھڑی تھی اور تم وہاں اوپر سے آ رہے تھے، وہ بھی ہوا کے گھوڑے پر سوار، اور تم آ کر سیدھا مجھ پر گرے تھے، اور تمہارے ہی گرنے سے وہ حادثہ ہوا۔ میں تمہارے اوپر نہیں، تم میرے اوپر تھے، اس لیے جو بھی کیا تم نے کیا ہے، سمجھے؟ سیڑھیوں کے پاس فاریہ پھر سے وہ تمام نقشہ کھینچ کے رضا کو سمجھاتے ہوئے آخر میں غصے سے بولی، جبکہ رضا ہونک بنا کھڑا سنسان سیڑھیاں تک رہا تھا۔ اس کی 3 انگلیاں اب تک اس کے ہونٹوں پر ہی تھیں اور چہرہ شرم سے سخت تھا۔ اس کا مطلب وہ کس میں نہیں کی تھی؟ کتنی بار کہوں تم سے بے وقوف، وہ کس نہیں حادثہ تھا۔ فاریہ پھر سے رضا کے کسرتی بازو پر دھپ رسید کرتے غصے سے چنگھارتے ہوئے بولی، وہ حادثہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے لپس ٹچ ہوئے تھے؟ یہ بات کہتے رضا شرم کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، اور یہ بات اس کے سرخ ٹماٹر چہرے سے ہی واضح ہو رہی تھی۔ او میرے خدا، مجھے صبر دے دے۔ فاریہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی کمر پر رکھتی ضبط کے آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اب میں ینگ ماسٹر کو یہ بات کیسے بتاؤں گا؟ رضا کو تو بس یہی بات کھائے جا رہی تھی۔ خبردار، اگر تم نے یہ بات جیجا جی کو بتائی، اتنا بڑا قد پکڑ کر بھی تمہارے اندر دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ بات جیجا جی کو بتائی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ فاریہ غصے سے رضا کے بازو پر ایک اور تھپڑ رسید کرتی غصے سے کہہ کر آگے جانے لگی تھی، جب رضا ایک ہی جھٹکے سے اس کا نازک بازو اپنے سخت ہاتھ کی گرفت میں لیتا اسے پیچھے کو دھکیلتے ہوئے سیڑھیوں کے ساتھ والی دیوار سے پن کر گیا، جس کے ساتھ ہی کچن کا دروازہ تھا۔ اپنا ایک ہاتھ فاریہ کے سر کے اوپر لے جا کر دیوار پر رکھتا، دوسرا ہاتھ فاریہ کی دائیں جانب دیوار پر رکھے اس کے اوپر جھکا۔ فاریہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے رضا کی خوبصورت ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا پل پل بدلتا روپ اس لڑکی کو حیران کر رہا تھا۔ فاریہ کی خوبصورت آنکھیں اب رضا کے معصوم و حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں،
وہ جیسے پل کے جھپکنا بھول بیٹھی، دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگی تھیں۔ وہ قریب سے دیکھنے میں اتنا برا نہیں تھا۔ ہاں، فاریہ کے دل نے تصدیق کی۔ وہ معصوم تھا اور حسین بھی بہت زیادہ۔ اس کے نقش بہت خوبصورت تھے۔ رضا کی نظریں اس کی آنکھوں پر ہی تھیں، جو اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہی تھیں۔ مسلسل اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھے تکتا پا کر رضا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ جو بات کہنے کے لیے وہ اس کے قریب ہوا تھا، وہ بھی اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اگر دوبارہ تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی یا مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اپنے ینگ ماسٹر کو بتا دوں گا۔ جانتی تو ہوگی نا تم ینگ ماسٹر کو؟ ہاں، وہیں پہ غیرت ینگ ماسٹر، چہرہ موڑے منہ میں بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ چہرے پر سخت تیوریاں سجائے استفسار کیا۔ میں نے کہا غیرت مند ینگ ماسٹر۔ رضا کے تنے ہوئے نقوش کو دیکھتے فاریہ نے فوراً اپنی بات بدلی۔ میں جانتا ہوں تم نے میرے ینگ ماسٹر کے بارے میں کیا بکواس کی ہے۔ سنو لڑکی، اگر یہ الفاظ دوبارہ تمہاری زبان سے نکلے تو میں تمہاری زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ سمجھی تم؟ اپنی اوقات میں رہو۔ فاریہ کو ایک بار پھر دیوار سے پن کرتا اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارتے غصے سے دھاڑا۔ رضا کے سخت رویے پر فاریہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے تھے۔ رضا غصے سے ایک نظر اسے دیکھتا پلٹ کر جانے لگا۔ فاریہ جو آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی تھی، یاد آنے پر کہ وہ عائشہ نہیں فاریہ ہے، اپنی آنکھیں صاف کرتی فوراً غصے سے رضا کی جانب بڑھی۔ سنو کچھوے کے منہ والے، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہاں، شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر ہی لینی چاہیے۔ مانا کہ تمہاری شکل بالکل کچھوے جیسی ہے، لیکن تم بات تو اچھی کر ہی سکتے ہو نا۔ کچھوا؟ میں اپنے ینگ ماسٹر کا شہزادہ ہوں، سمجھی تم؟ خود کو کچھوا کہنے پر رضا غصے سے بھڑکا۔ شہزادہ؟ بالکل کچھوے اور ٹینڈے جیسی شکل ہے تمہاری۔ یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو، یہ رہا کچھوا اور یہ رہا تمہارا بوتھا۔ یار مجھے تو ذرا سا بھی ڈفرنس نہیں لگ رہا۔ فاریہ ہوا میں ہی اپنے ایک ہاتھ کے پیالے میں کچھوے کا عکس تصور کرتی، دوسرا ہاتھ رضا کے چہرے پر فوکس کرتے گویا ہوئی۔ رضا سنجیدگی سے اسے تکتا رہا، پھر بغیر کوئی جواب دیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ خان حسن کو لیے گھر سے باہر آیا تھا، جہاں مکئی کے دانے والا کھڑا تھا۔ مین گیٹ کے باہر اسے خان ہی لے کر آیا تھا۔ وہ بیچارہ ڈرا سہما سا کھڑا تھا جب حسن باہر آیا۔ کتنے کے ہیں؟ دانوں کو ہاتھ سے چیک کرتے سنجیدگی سے بولا۔ صاحب جی، آپ سے کیا لین دین؟ وہ ضعیف آدمی سر جھکائے بولا۔ سفید رنگ کا رومال جس پر کالے رنگ کی لکیریں بنی تھیں سر پر باندھے وہ بہت نروس لگ رہا تھا۔ کتنا لوگے؟ 2 پیکٹ گرم گرم۔ خان دانت نکال کر خوشی سے بولا۔ 2 پیکٹ لگا دو، حسن کے سنجیدگی سے کہتے ہی وہ ضعیف آدمی فوراً مکئی کے دانے تیار کرنے لگا۔ یہ لے صاحب جی۔ اپنے ضعیف ہاتھوں میں 2 پیکٹ تھامتے حسن کی جانب بڑھائے۔ حسن پیکٹ لے کر خان کے ہاتھ میں تھماتا جیب سے 10,000 نکال کر اس آدمی کی جانب بڑھانے لگا۔ صاحب جی، اس کی ضرورت؟ تم میرے چاچا کے پتر نہیں ہو جو مفت میں دو گے، حسن کے سنجیدگی سے کہتے ہی مقابل نے سر جھکایا۔ یہ لو صاحب جی، رقم بہت زیادہ ہے، میرے پاس بقایا نہیں۔ تم سے بقایا کوئی مانگ بھی نہیں رہا۔ میں اپنے بھائی کو کوئی سستی چیز کبھی نہیں دلواتا۔ یہ رقم تمہاری محنت کی ہے، ان دانوں کی نہیں، اور تمہاری محنت بہت قیمتی ہے۔ حسن کی بات پر مقابل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ مشکل خود کو باز رکھتے اپنا کامتا ضعیف ہاتھ آگے بڑھاتے پیسے لیے، جبکہ شکریہ جیسا چھوٹا لفظ اس کی زبان پر آنے سے انکاری تھا۔ حسن نے خان کی جانب دیکھا جو فٹ سے حسن کی گال پر اپنے لب رکھتا، مسکرا کر حسن کو دیکھا۔ حسن بھی مدھم سا مسکرا کر خان کو لیے اندر کی جانب بڑھا۔
رضا ملک ولا میں لان کی دیوار کے ساتھ بنی تھلی پر دونوں ٹانگوں کے گرد بازو پھیلائے منہ پھلا کر بیٹھا تھا، جب خان مکئی کے دانوں کا ایک پیکٹ بغل میں گھسائے جبکہ دوسرا ہاتھوں میں پکڑے منہ چلاتے ہوئے اس کی جانب آیا۔ کیا ہوا تجھے؟ ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ ویسے مجھے اندازہ تھا کہ میری شادی کا سب سے بڑا صدمہ تجھے ہی ہوگا، پر اتنا بڑا صدمہ ہوگا یہ نہیں سوچا تھا۔ ہاتھ پر دانے ڈال کر منہ میں ڈالتے چباتے ہوئے بے نیازی سے بولا۔ رضا نے سر اٹھاتے خان کی جانب دیکھا، پھر افسردگی سے واپس اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھتا منہ دوسری جانب پھیر گیا۔ اس کے جوابی کارروائی نہ کرنے پر خان بھی اب سنجیدہ ہوا۔ ہے عزی، کیا ہوا تجھے؟ خان چل کر رضا کے ساتھ ہی بیٹھا تو اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے بولا۔ رضا پھر سے سر اٹھاتا افسردگی سے خان کی جانب دیکھا۔ کیا میری شکل کچھوے اور ٹینڈی جیسی ہے؟ خان دانے چباتا ہوا کچھ پل سنجیدگی سے اس کے معصوم اور حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ اب اتنا گہرا سچ کس نے کہہ دیا تجھ سے؟ کیا تجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میری شکل کچھوے اور ٹینڈے جیسی ہے؟ شہادت کی انگلی بند کر کے اپنے معصوم چہرے کی طرف کرتے خان کو دیکھ کے استفسار کیا، جبکہ خان کو لگا اس کی ہاں پر وہ لڑکا ابھی ہی رو دے گا۔ ارے نہیں میری جان، تو ہم سب کا شہزادہ ہے۔ رضا کا معصوم چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ پھر وہ لڑکی کیوں مجھے ٹینڈا کہہ رہی تھی؟ کیونکہ وہ خود بھنڈی ہوگی اس وجہ سے، اور تجھے نہیں پتا کیا؟ جب سے دنیا بنی ہے تب سے بھنڈی اور ٹینڈے کی آپس میں نہیں بنتی۔ ایسا کیوں؟ تو نے وہ کہانی نہیں سنی کیا؟ چل چھوڑ، میں تجھے سناتا ہوں۔ دیکھ، جب اللہ نے یہ دنیا بنائی تھی تو یہ دنیا بالکل بنجر تھی۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے بارش برسائی، بارش سے پودے اگے، پودوں سے پھل اور سبزیاں۔ تو جب سبزیاں اگی اس وقت کدو بھائی بالکل اکیلے تھے، ان کا کوئی دوست نہیں تھا۔ پھر کدو کی ملاقات ہوئی ٹینڈے سے اور وہ دونوں آپس میں بے انتہا اچھے دوست بن گئے۔ پھر ایک دن ان کی زندگی میں آئی بھنڈی۔ بھنڈی کو ٹینڈا پسند آ گیا کیونکہ وہ بہت کیوٹ اور گول مٹول تھا۔ پھر کیا ہوا؟ رضا اپنا معصوم چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بہت غور سے خان کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ٹینڈے کو بھنڈی بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ بھنڈی کو بہت غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان دونوں دوستوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گی، ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، کتنی بری ہے بھنڈی، رضا افسردگی سے بولا۔ پھر بھنڈی نے کدو سے کہا کہ کدو، میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ کدو کو بھی بھنڈی پسند آنے لگی تھی، مگر بھنڈی کی یہ شرط تھی کہ اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو تمہیں ٹینڈے کو چھوڑنا ہوگا، جس پر کدو نے صاف انکار کرتے بھنڈی کو خود سے دور جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ اپنے جان سے پیارے دوست کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ رضا کے ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کدو کے جواب پر بھنڈی جل بھن گئی تھی، اور اس طرح دنیا کی شروعات سے لے کر اب تک بھنڈی اور ٹینڈے کی آپس میں نہیں بنتی۔ کچھ سمجھ آئی تجھے؟ اپنی فکشنل کہانی سنانے کے بعد خان رضا کے والوں کو بھی گھیر کر بولا۔ تو اس کا مطلب وہ بھنڈی مجھ سے جلتی ہے؟ ہاں، وہ میرے پھسے ہوئے گول مٹول ٹینڈے سے جلتی ہے۔ رضا کے گال تھپکتا خان مسکرا کر بولا، جبکہ بمشکل ہی وہ اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ رضا خوشی سے خان کے گلے لگا۔ اور تو میرا بیسٹ فرینڈ کدو، ہم دونوں ہمیشہ بیسٹ فرینڈ رہیں گے۔ خان کو گلے لگائے رضا خوشی سے بولا، جبکہ خود کو کدو پکارنے پر خان جو رضا کی کمر تھپک رہا تھا نتھے بھلا کر آنکھیں پھیر گیا۔ تمام مہمان اس وقت کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آسیہ بیگم عائشہ کو ساتھ لیے مہمانوں سے اس کا تعارف کروا رہی تھی، جبکہ ابیہا اور لانا مہمانوں سے کھانے کا پوچھ رہی تھیں۔ خرم کی ہلکی سبز آنکھیں لانا کے ارد گرد کا ہی طواف کر رہی تھیں، جو اپنے نارنجی بالوں کی فش ٹیل بنائے سفید رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ
سلک کا کھلے پانچوں والا سفید پلازو پہنے، دوپٹے سے بے نیاز، وہ حسن کی ملکہ تمام لوگوں کی نظر کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ دوپٹہ نہ پہننے کی وجہ سے اس کی خوبصورت نشیب و فراز کچھ حد تک نمایاں ہو رہے تھے۔ خرم بہت ضبط کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھا، لانا کبھی اس کی نہیں ہو سکتی۔ وہ حسن کے عشق میں بچپن سے گرفتار تھی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ اس کا غیر مذہبی ہونا، اور خرم ہرگز کرسچن لڑکی کو اپنا ہمسفر نہیں چاہتا تھا۔ مگر لانا اس کا عشق تھی، وہ بھی بچپن کا۔ اسے یوں بے پردہ دیکھ اس کا دل ہزار بار مرتا تھا۔ یہ تو نے کہاں سے لیا؟ رضا کی نظر خان کے ہاتھ میں پکڑے مکئی کے دانوں پر پڑی تھی۔ یہ مجھے میرے ینگ ماسٹر نے لے کر دیے۔ اسے میری بہت فکر ہو رہی تھی، کیونکہ میں 30 منٹ سے بھوکا تھا۔ دانے منہ میں بھرتے اکڑ کر بولا۔ رضا نے منہ پھلاتے اسے دیکھا، پھر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے پرے کرتا اندر کی طرف بھاگا تھا۔ حسن اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ایک ضروری ای میل اسے بنانی تھی۔ رضا دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ حسن جو کام کرنے میں مصروف تھا، نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ینگ ماسٹر؟ حسن ایک نظر اسے دیکھ کر واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر گیا۔ ینگ ماسٹر کیا ہے؟ حسن خفگی اور غصے سے بولا۔ مجھے بھی دانے کھانے ہیں۔ حسن نے گھور کر اسے دیکھا۔ چلیں مجھے بھی لے کر دیں۔ رضا حسن کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ پیسے لے لو اور خود لے لو، خان کے ساتھ جا کر میں مصروف ہوں۔ نہیں، مجھے آپ کے ہاتھوں سے ہی لینا ہے بس۔ رضا بچوں کی طرح پیر زمین پر مار کر بولا۔ حسن گہری سانس لے کر اپنی شرٹ ٹھیک کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ رضا خوشی سے اچھل اچھل کر حسن کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حسن اسے بھی 2 پیکٹ مکئی کے دانوں کے لے کر دیتا واپس مڑا۔ اس کے لیے بھی حسن نے اس ضعیف آدمی کو 10,000 ہی دیے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی حسن کو واپس کمرے میں آ کر بیٹھتے، جب اس کی چھوٹی دنیا چھم چھم کرتے اندر داخل ہوئی۔ شاہ جی سیدھا آ کر حسن کی گود میں بیٹھی۔ کس شاہ جی کا بیبی؟ اس کی نازک کمر کے گرد بازو حائل کرتے محبت سے چور لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے ڈونٹس کھانے ہیں۔ میرا بچہ، کھانے کا ٹائم ہے نا، میرا بیبی ہیلدی کھانا کھائے۔ نہیں نا، کھانا تو میں کھا لوں گی، مگر یہ جو آپ کا بیبی ہے نا، اسے ڈونٹس ہی کھانے ہیں۔ اپنا ننھا سا پیٹ سہلاتے منہ پھلا کر نہایت معصومیت سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے میرا بچہ، میں اپنے دونوں بیبیز کے لیے ڈونٹس منگوا دیتا ہوں۔ حسن مسکرا کر نرمی سے عائشہ کے لبوں کو چومتا سائڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر کسی کو کال میں لانے لگا۔ عائشہ کچھ پل مسکرا کے حسن کے حسین چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اپنا سر حسن کے وسیع سینے پر رکھتی سائڈ پر رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ حسن نے کال پر ہی ڈونٹس کا آرڈر دیتے موبائل واپس ٹیبل پر رکھا۔ ڈونٹس منگوا دیے ہیں میں نے اپنے بیبی کے لیے۔ ماتھے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے مسکرا کر استفسار کیا۔ چاکلیٹ والا بھی؟ ہاں، حسن نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا بچہ خیال تو رکھ رہا ہے نا اپنا؟ نرمی سے عائشہ کے پیٹ کو سہلاتے محبت سے چور لہجے میں استفسار کیا۔ عائشہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے تصدیق کی۔ گڈ، بس زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی، نہیں تو بیک پین ہوگا۔ وامٹ تو نہیں آئی دوبارہ میرے بیبی کو؟ نہیں آئی، نفی میں سر ہلایا، جبکہ ہونٹوں پر کیوٹ سی مسکراہٹ تھی۔ شکر الحمدللہ۔ حسن مسکرا کر عائشہ کا ماتھا چومتا اسے اپنے سینے میں بھینچ کر نرمی سے اس کی کمر اور بالوں پر پیار کرنے لگا۔ عائشہ آنکھیں مونتی کچھ پل سکون اپنے اندر اتارنے لگی۔ چلو جاؤ میرا بچہ، نیچے دیکھو کریم آئے گا ڈونٹس لے کر، اس سے لے لینا۔ اوکے شاہ جی۔ عائشہ مسکرا کر حسن کے گال پر اپنے لب رکھتی اٹھ کے نیچے کی جانب بڑھی، جبکہ حسن مسکرا کر سر نفی میں چھٹکتا پھر سے اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔